اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ کل کہہ دو، ان کنتم اگر تم ہو، تحبون اللہ اللہ سے محبت کرنے والے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، فاتبعو بس پیروی کرو نی میری، یحببکم وہ بھی محبت کرے گا تم سے، وہ کون؟ اللہ وہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور معاف کرے گا، ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کل کہہ دو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَإِن پس اگر تولوا تم رخ پھیرو گے، فَإِنَّ اللہ بس بے شک اللہ تعالی لا یحب الکافرین کافرین کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ نا آیت نمبر 32 یہ ہوئی ہے، یہاں تک ایک مضمون جو یہ سورہ آل عمران کا ایک تمہیدی مضمون کہہ لو کہ تمہید باندھی جاتی ہے اور پھر اصل مضمون کی طرف آیا جاتا ہے، تو یہاں تک جو ہے نا صرف تمہید باندھی گئی تھی۔ اصل میں آل عمران میں نا عیسائیوں سے خطاب کیا گیا، تو عیسائیوں سے خطاب آیت نمبر 33 سے شروع ہو رہا ہے، اب تک جو تھی وہ ساری تمہید باندھی گئی تھی۔ تو ہم واپس آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات جو کہ اس سے کافروں سے دوستی کی چل رہی تھی، تو ایک مفہوم جو اس کا یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ تم میری زندگی میں دیکھو، میرے مطلب اس کیا کہتے ہیں سنت کو دیکھو کہ کافروں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، کتنی دوستی تھی، کتنی دشمنی تھی، تو اس طرح۔ لیکن اس کے علاوہ یہ مفہوم، یہ آیت جو ہے نا، یہ دو آیات بہت گہرا مفہوم رکھتی ہیں، اور ہمارے اس میں مطلب عام لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں یہ آیات، بہت زیادہ سیرت النبی کانفرنس ہو یا میلاد ہو یا اس طرح کی چیزیں، ان میں یہ آیات بہت پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو دو مفہوم سمجھا دوں، ایک تو ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہوتا ہے اتباع۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے جو حکم دیا جائے اس حکم کو پورا کرنا، اب وہ اتباع جو ہوتی ہے نا اطاعت، وہ جبراً بھی ہو سکتی ہے اور وہ رضامندی سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو کوئی حکم دیا جائے گا، آپ اپنی مرضی سے اس حکم کو بھی پورا کر سکتے ہو، یا آپ اسے زبردستی یا مجبوری کی حالت میں بھی پورا کر سکتے ہو، لیکن اطاعت تو کرنی ہے۔ اور اسلام میں یہ جو ہے نا اطاعت تو ہے، اس کے بغیر آپ تو ایمان سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہو نا، یعنی جو نماز ہیں، فرائض ہیں، ان سے غفلت ہونا، جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی نافرمانی کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اطاعت کے دائرے سے نکل جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہو۔ اور ایک ہوتی ہے لفظ اتباع۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا نا محبت سے، کہ بھی وہ جو کر رہا ہے نا، جو اعمال کر رہا ہے، جو نیک جو بھی کام کر رہا ہے، وہ آپ کو وہ حکم نہ دے کرنے کا، بلکہ آپ شوق میں کہ وہ جیسے کرنا چاہتا ہے ویسے ہی آپ وہ کام کریں، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا۔ جیسے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا اس وقت گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو شاید وہ ایک ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے زندگی میں کبھی بھی قمیص کے گریبان بند نہیں کیے، کھلے رکھے، کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھلے رکھے ہوئے تھے۔ اب انہیں اس چیز کا حکم تو نہیں دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جس حالت میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی حالت میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع، کہ آپ کو ایک کام کرنے کا حکم نہ دیا جائے، لیکن آپ خود اپنی مرضی سے اس کام کی طرف جاؤ، کہ جی محبت میں، اس بندے کی محبت میں یہ کام کرو۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ یہ دو آیات ہیں، پہلی آیت جو ہے نا یہ ذرا ایک شفقت بھرا لہجہ ہے، کیونکہ اتباع ہوتی ہی محبت میں ہے نا، کہ بھی جس بندے کو پسند کرتا ہے اسی کی عادتیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ شفقت بھرا لہجہ ہے کہ بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس میں چند اصول بیان کر دیے کہ بھی میرے اللہ کی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی، میری اتباع کرنی پڑے گی۔ کوئی بندہ یوں کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسے محبت نہ ہو، سنت پہ عمل نہ کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ عمل نہ کرتا ہو، تو اس کی محبت معتبر نہیں مانی جائے گی، کہ یہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، یہ صرف منہ سے کہتا ہے، حقیقت میں اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح پھر ایک اور اصول بیان کیا کہ اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے اتنی مال و دولت دی ہے، تو اس کا دعویٰ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا اگر وہ سنت پہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، تو اللہ اس سے بالکل محبت نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کرے گا نا محبت میں،
تو اللہ اس سے محبت بھی کرے گا اور اس کے گناہ معاف بھی کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جو اگلا حصہ ہے نا، اگلی حصہ یہ ذرا ایک سخت لہجہ ہے۔ پہلا شفقت بھرا لہجہ تھا، اب سخت لہجہ ہے کہ کل کہہ دو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، جو حکم دیا جائے اسے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ہاں اگر تم پیٹھ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ یعنی اس کا متضاد بتایا گیا ہے، ضد، کیا ایک ہے اطاعت اور ایک ہے نافرمانی۔ تو نافرمانی کی کیا کیفیت ہوگی کہ اللہ ایسے کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو پیٹھ پھیرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً اتباع میں وہ کام تو کر لیے جاتے ہیں جو نہ سنت سے ثابت ہیں، نہ حدیث سے، نہ کہیں صحابہ سے، وہ اعمال کر کے دوسرے مطلب چھوڑ کر دوسرے اعمال کیے جاتے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ بھی اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اتباع کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، جو وہ کام کر رہے ہیں آپ بھی وہی کام کرو۔ جب ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں وہ کام کر کے جو اگلے بندے نے نہیں کیا میں اس کی پیروی کر رہا ہوں؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایسے کون سے معاملات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہی نہیں ہیں، اور ہم ان کو جناب نیک کام سمجھ کے، سنت سمجھ کے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اکثر اوقات ایسے کچھ ضعیف احادیث سے یا کچھ ویسے ہی کچھ چلی آ رہی ہوتی ہیں رسمیں، اور ہم سنت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ سنت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک فضول سی ایک رسم جو لوگوں نے گھڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم سنت سمجھ کے کام کر رہے ہیں وہ واقعی حقیقت میں سنت ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اتباع اور اطاعت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 32 تک کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔